آج کا یہ نورانی اجلاس پیر طریقت رہبر شریعت اپنے زمانے کے نائب غوث اعظم حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی تقریب کے اندر منعقد ہے۔ میں اس سے پہلے آیا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو فضل و کمالات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو بھی ایک کرامت بنایا تھا، اور کرامت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1000 تقریر سے جو بندے نہیں سدھر پائے وہ حضور تاج الشریعہ کے ایک دیدار سے ان کی زندگی بدل کر کے رہ گئے۔ اور وہ روایت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، کسی علاقے میں قحط پڑا، لوگوں نے نمازیں پڑھی، دعائیں کی، سب کچھ کیا، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ نماز استسقاء کے لیے لوگ باہر آ گئے، نماز استسقاء بھی ادا کی، پھر بھی بانان رحمت کا نزول نہ ہوا۔ ایک بزرگ تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ رحمت کا پانی نہیں اترتا، ہم لوگ پریشان ہیں۔ بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا میری آنکھوں میں جو امانت ہے اس امانت کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ ابھی دعا ختم کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا پانی برسا دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تعاقب کیا، بزرگ کی جھوپڑی کے اندر چلے گئے، اور جانے کے بعد میں کہا اتنے لوگوں نے دعا کی، رحمت کا پانی نہ اترا، آپ کی آنکھوں میں ایسی کون سی امانت ہے؟ آپ نے رب کی بارگاہ میں اس امانت کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرما دیا۔ بزرگ نے فرمایا میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے حضور بایزید بستامی کا دیدار کیا ہے، آج میں نے رب کی بارگاہ میں اسی دیدار کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے رحمت کا پانی اتار دیا ہے۔ اب اگر آگے کی بات میں اپنی طرف سے کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ مرید ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، کہیں گے وہ مرکز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آنے والی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی ہندوستان کے عالم کا نام لے کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، یا ہندوستان کے عقیدت مندوں کا نام لے کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے ہندوستان کے اندر جھپا دیکھا جاتا ہے اور بڑا صافہ دیکھا جاتا ہے، ٹیپ ٹاپ کو دیکھا جاتا ہے، لیکن عرب کے اندر، مصر کے اندر، دمشق کے اندر، ملک شام کے اندر، ان ممالک کے اندر جھبا اور صافہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ لوگ جس سے عقیدت کرتے ہیں اس کے علم کو دیکھتے ہیں، اس کے تقوی کو دیکھتے ہیں، اس کی حق گوئی کو دیکھتے ہیں، اس کی استقامت علی الحق کو دیکھتے ہیں۔ یاد کریں محدث فلسطین شیخ محمد جمیل نے کہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے، ان کے وسیلے سے اگر رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اگر آج ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، اس دیدار کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارا ایمان ہے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اور عرب کے علماء اور مشائخ نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کس انداز کے اندر دیکھا ہے؟ دیکھو گوری چمڑی ہونا الگ چیز ہے، لیکن روحانیت الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ اگر گوری چمڑی کی آپ بات کریں تو بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کے دلدل کے اندر جو ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی گوری چمڑی رکھتے ہیں، لیکن ان کی طرف کوئی مائل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو روحانیت عطا فرماتا ہے ان کی طرف لوگوں کے دل کھچے ہوئے آتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم جو ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگوں میں سے ہیں، جب بغداد کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیا تو اس سرزمین پر رہنے والے امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ایک بزرگ ہیں شیخ محمد صبا، وہ ہندوستان تشریف لائے۔ ان کا بیان ہے آج ظہر کے وقت میں میں نے اختر رضا کا دیدار کیا تو مجھے ایسا لگا جہاں جہاں وہ قدم رکھ رہے وہاں وہاں نور اترتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہندوستان کا کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ایک عظیم بزرگ کہہ رہے ہیں۔ اور شام کا وہ علاقہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ملک شام کے اندر 40 ابدال ہوں گے جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے گا اور مصائب و آلام کو دور فرمائے گا۔ ملک شام کے دورے پر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لے گئے، اس سفر کے اندر حضور تاج الشریعہ
کے ساتھ میں جو آپ کے خادم تھے انہوں نے خود مجھ کو بتایا کہ جب پروگرام منعقد ہوا، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ پروگرام کے اندر تشریف فرما ہوئے، چاندنی رات تھی اور چاروں طرف سے علماء کا ہجوم تھا، بڑے بڑے اپنے زمانے کے ولی اور بڑے پائے کے بزرگان دین اس محفل کے اندر موجود تھے۔ ان تمام تاروں کے درمیان میں حضور تاج الشریعہ ایسے لگ رہے تھے جیسے تاروں کے درمیان میں چاند کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی ایک ایک بزرگ آگے بڑھتے رہے اور اپنی اپنی بات کرتے رہے۔ جب شامی بزرگ کی باری آئی انہوں نے حضور تاج الشریعہ کا بوسہ دیا اور اس کے بعد میں مائک پر آئے، حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا اور چہرے کی طرف دیکھ کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے کہا، آج میں نے بریلی کے اختر رضا شیخ اختر رضا کو دیکھا تو مجھے بدر کا میدان یاد آ گیا، اس لیے کہ آج جب 1400 سال کے بعد میں بریلی کے شیخ اختر رضا اپنے سر پر امامہ سجا کر کے بیٹھے ہیں تو اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو بدر کے میدان میں حضرت جبریل امین جب امامہ باندھ کے آئے ہوں گے تو کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اللہ والوں کی پہچان یہ ہے، اذا روح ذکر اللہ، ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ آج شامی بزرگ کہہ رہے ہیں اختر رضا کا چہرہ دیکھ کر مجھے جبریل امین یاد آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرشد کو ایسا چہرہ دیا تھا، جب ابو ظہبی کے اندر حضور تاج الشریعہ تشریف لے گئے، یمن کے ایک بزرگ ہیں شیخ محمد حبیب، ان کے گھر پر حضور تاج الشریعہ کی جب دعوت ہوئی، دعوت کے اندر حضور تاج الشریعہ تشریف لے جانے لگے تو حبیب یمنی نے کہا تھا آج میرے گھر پہ چاند کا ٹکڑا اترنے والا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے وضو بنایا، جب موزہ پہننے کی باری آئی نا تو اس یمنی بزرگ حضرت حبیب نے اپنے ہاتھوں سے میرے مرشد کریم کو موزے پہنائے اور بتا دیا ان کو موزے پہنانے کے اندر بھی ہمیں فیض حاصل ہوا کرتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا مقام و رتبہ ہندوستان والے سمجھے یا نہ سمجھے، وہ حسد کرے یا محبت کرے، لیکن عرب کے بزرگوں نے جب میرے مرشد کا جلوہ دیکھا تو وہ پکار اٹھے۔ جب شیخ دمشق نے حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا اور میرے مرشد نے عربی زبان کے اندر ان کو اپنا کلام سنایا تو انہوں نے کہا تھا اختر رضا تم بھی ہمارے آقا ہو اور تمہارے والد بھی ہمارے آقا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بغداد شریف کی سرزمین سے پاکستان کے اندر ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں پیر سید محمد گیلانی، جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی تو انہوں نے کیا جملہ کہا تھا؟ پیر محمد سید گیلانی نے کہا تھا کہ میرے دادا غوث اعظم نے آپ کے دادا احمد رضا کو اتنا دے دیا کہ آپ کا گھر بھرا ہوا ہے، آپ لٹاتے رہے، یہ خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور میرے دادا غوث اعظم نے آپ کے نانا مفتی اعظم ہند کو اتنا دے دیا ہے کہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی تفسیر بیان کی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا بیان ہے کہ جن دو یتیموں کی زمین کے اندر خزانہ دفن تھا، دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں 8ویں یا 10ویں پشت کے اندر ان کا جو دادا تھا وہ نیک تھا، اس دادا کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یتیموں کو یہ برکتیں عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل کے اندر کوئی بندہ نیک ہو تو 8 پشتوں کے بعد میں اللہ اسے اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، تو امت محمدیہ کے اندر جس کا باپ بھی نیک ہو، جس کا دادا بھی نیک ہو، اللہ اسے کتنا مقام و رتبہ عطا فرمائے گا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عالم تو یہ ہے ان کے دادا حجت الاسلام ہے، ان کے نانا مفتی اعظم ہند ہے اور پردادا اعلیٰ حضرت ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ کے اندر کتنا فیض ہوگا، جو حسد میں تعریفی کلمات کہوں گا اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا آپ کے دل میں محبت اور زیادہ ہو جائے گی، اور جب محبت زیادہ ہو جائے گی تو حضور تاج الشریعہ کے موقف پر چلنے میں مزہ آئے گا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے کا جذبہ اور بھی بڑھے گا۔ لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، محبت آپ کی سلامت رہے، اللہ آپ کی محبتوں کو اور بڑھائے، لیکن اس دور کے اندر حضور تاج الشریعہ رحمت
اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پیغام ہے اس پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اور میں نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی زندگی کو جب پڑھا ہے اس کے اندر 4-5 باتیں ایسی دیکھی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بات بھی ہمارے علماء میں اور ہماری عوام کے اندر پیدا ہو جائے نا، قسم خدا کی زمانے کا رخ بدل جائے گا اور حالات تبدیل ہو جائیں گے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی زندگی میں جو میں نے سب سے بڑی دولت کو پایا ہے، آج اس دولت سے ہم لوگ محروم ہو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تعلم یقین کما تعلم القرآن، جیسے تم لوگ قرآن کا علم حاصل کرتے ہو ایسے یقین کا علم بھی حاصل کرو. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یقین کا علم حاصل کرنے کے لیے یقین والوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یقین کی ایسی دولت عطا فرمائی تھی، ایسی دولت عطا فرمائی تھی. آج جب میں سوچتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں، فتنوں کے اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد قلندر کو ایسے جذبات عطا فرمائے تھے. آج آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، اس سے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا دنیا میں مذاہب بہت آئے ہیں لیکن وہ مذاہب مٹ گئے، ان مذاہب تبدیل ہو گئے. کیا بات ہے، دوسرے مذاہب بدل گئے، دوسرے مذاہب مٹ گئے، دوسرے مذاہب ختم ہو گئے. اسلام جیسے 1400 سال پہلے تھا آج بھی باقی ہے، اسلام کی تعلیمات جیسے 1400 سال پہلے تھی آج بھی باقی ہے، اسلام کے افکار و نظریات جیسے 1400 سال پہلے تھے آج بھی باقی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ایک ہے کہ دنیا کے جو دوسرے مذاہب ہیں ان مذاہب کے بانی جب دنیا سے چلے گئے تو بعد میں جب مذاہب میں تبدیلی آنے لگی بچانے والا کوئی بڑا آدمی نہیں تھا. جب مذاہب مٹنے لگے تو کوئی قداور شخصیت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے کسی عالم دین کو کھڑا کر دیا. اسلام کی تعلیمات کو جب مٹانے کے لیے کوششیں کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مجدد کو کھڑا کر دیا، کسی مجتہد کو کھڑا کر دیا، کسی ولی کو کھڑا کر دیا. تو یہ شخصیات ہیں جو اسلام کا چہرہ نکار کر کے ہمیشہ تابندہ رکھتی ہے. حضور تاج الشریعہ کا زمانہ آپ یاد کریں، حضور تاج الشریعہ کے زمانے کے اندر دین کو بدلنے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی. اور ایک بات یاد رکھنا، میں ابھی جب بولوں گا تو 2 جملے بولوں گا، سننے میں بہت آسان لگتا ہے اور میں جو بولوں گا نا بولنا بھی بڑا آسان کام ہے، لیکن خود ایسا جب کرو گے نا تب پسینے آ جائیں گے. خود حضور تاج الشریعہ کا بیان سنے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں کراچی کی طرف روانہ ہوا 1985 کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر مجھے منہاج القرآن کے دفتر سے دعوت ملی تھی. میں منہاج القرآن کی طرف جا رہا تھا، میں راستے میں گاڑی میں تھا، مجھے کسی نے طاہر القادری کی کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن، یہ کتاب مجھے کسی نے پکڑا دی. جب میں نے راستے کے اندر کتاب کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ طاہر القادری نے شیعہ سنی دیوبندی قادیانی سب کو ملا کر کے ایک کر دیا ہے. تو میں نے پھر منہاج القرآن کے دفتر میں جانا گوارا نہیں کیا اور پھر میں نے اس سے اپنا تعلق توڑ دیا. اور پھر بعد میں آگے چل کر کے میں نے دیکھا کہ طاہر القادری نے یہودی عیسائی کو بھی اہل ایمان کے اندر داخل کر دیا. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں علماء پر لازم ہے کہ علماء کرام عوام کے سامنے طاہر القادری کی گمراہی بلکہ اس کے کفریات کو واضح کریں. یہ جملہ بولنا تو آسان ہے لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائے طاہر القادری کے سپورٹر ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے. لاکھوں کی تعداد میں اگر کسی کے سپورٹر موجود ہوں تو اس کے خلاف کلمہ حق کہنا اور حق گوئی بے باکی کا مظاہرہ کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ کو پتا تھا مجھے گالیاں دی جائیں گی، میرے خلاف بولا جائے گا، مجھے ڈرایا جائے گا، مجھے دھمکایا جائے گا، لیکن حضور تاج الشریعہ جانتے تھے رب نے ارشاد فرما دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے تو پھر رب فرماتا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتریں گے اور اللہ غیر سے تمہاری مدد کا سامان پیدا فرما دے گا. حضور تاج الشریعہ کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں کتنی مخالفتیں ہوئی لیکن کوئی مخالفت آپ کے پائے استقامت کے اندر لغزش پیدا نہ کر سکی. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، پوری زندگی آپ ٹٹول کر کے دیکھ لیں. اندرا کے زمانے میں جب میسا کا قانون تھا بولنا آسان کام تھا، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دور کے اندر کلمہ حق کو ادا کیا. آپ انٹرنیشنل میلاد کانفرنس پاکستان کی سرزمین کی یاد کریں، پوری دنیا کے علماء مشائخ سب کے سب موجود تھے، پورا اسٹیج علماء سے بھرا ہوا تھا. بغداد شریف
کے سجادہ نشین بھی اس پروگرام کے اندر موجود تھے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اسٹیج پر پہنچے ہیں تو کیا دیکھا، علماء کا مجمع ہے اور بغداد شریف کے سجادہ نشین بھی ٹائی پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ بغداد شریف کے سجادہ نشین کو ٹائی پہننے پر ٹوک سکے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی انٹرنیشنل میلاد کانفرنس میں اسٹیج کے اوپر پہنچے ہیں، فوراً سید صاحب قبلہ کے پاس گئے، ان کی ٹائی کو پکڑا اور ٹائی کو پکڑ کر کے کہا اسلام کے اندر ٹائی پہننا جائز نہیں ہے، اور پھر دلائل کی روشنی میں بتایا کہ یہ غیروں کا شعار ہے، ان کا مذہبی شعار ہے۔ جب بغداد شریف کے سجادہ نشین نے حضور تاج الشریعہ کی زبان مبارک سے ان دلائل کو سنا، فوراً اپنی ٹائی کو اتار دیا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سجادہ نشین کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور بوسہ لے کر کے بتا دیا، پہلے میں نے جو کلمہ حق ادا کیا تھا یہ نانا کی شریعت پر عمل کیا تھا، اور اب میں جو ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہوں یہ نانا کی نسبت کا میں ادب کر رہا ہوں۔ عزیزان مکرم، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کے چہرے بدل گئے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ نے بتا دیا مجھے دنیا والوں کا ڈر نہیں لگتا، میں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کو بیان کروں گا میں۔ عزیزان مکرم، یہ کلمہ حق ادا کرنا کوئی آسان کام ہے؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے ہر دور کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر کلمہ حق کو ادا کیا ہے، اس کی ایک تو مثالیں نہیں ہے۔ آج لوگ معلوم ہے کیا کرتے ہیں، اگر کوئی سیاسی نیتا آ جائے نا تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر کسی ملک کے جو ہے کسی اگر اسٹیٹ کے اگر مکھیہ منتری کی بات آ جائے تب تو اور زیادہ پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اگر پی ایم کا مسئلہ آ جائے تو پتہ نہیں پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یو پی کے گورنر نے کہا تھا ایم ایل سی کا عہدہ قبول کر لو، آپ نے منع فرما دیا۔ آپ کو وہاں کے جو ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے عہدہ پیش کیا گیا، ایم ایل سی کا عہدہ قبول کر لو، آپ نے انکار فرما دیا۔ اور پھر جب ہندوستان کا پردھان منتری نرسمہا راؤ آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگا، کہا یہ بابری مسجد کا ملزم ہے، میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا۔ آپ بریلی شریف چھوڑ کر کے بھیڑی شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ مختار بھیڑوی صاحب نے کہا حضور آپ تو چلے آئے ہیں، وہ جو بابری مسجد کا ملزم ہے وہ جائے گا بارگاہ اعلیٰ حضرت میں۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا جب میں آ رہا تھا اعلیٰ حضرت کے دربار میں گیا، اور جانے کے بعد میں نے کہہ دیا حضور ساری زندگی تو آپ کہتے رہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہی نہ نہیں، حضور آج وہ آ رہا ہے، میں تو جا رہا ہوں، اس کو روکنا آپ کا کام ہے۔ میرا یقین ہے میرا احمد رضا میرے امام کبھی اسے اپنے روزے پہ نہیں آنے دیں گے، اور ویسا ہی ہوا۔ اس نے پوری کوشش کر لی لیکن غلاموں نے اس ظالم کو حضور اعلیٰ حضرت سرکار کے روزے پہ حاضر نہیں ہونے دیا ہے۔ بتاؤ آج اگر کوئی ملک کا اتنا بڑا نیتا آ جائے، پی ایم آ جائے، لوگ کیا سے کیا کر لیتے۔ میں نے ایک بات بہت گہرائی سے دیکھی ہے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو دو چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ایک لالچ بڑھ جاتا ہے اور دوسرا حوصلہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں نے دیکھا جیسے جیسے بڑھاپا آتا گیا حوصلہ اور مضبوط ہوتا چلا گیا، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے مال کی لالچ تو کبھی تھی نہیں، بے نیازی اور زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ، اور ہمیشہ دیکھو جو میں نے دیکھا بڑھاپے میں بہت سارے علماء کا جو معاملہ خراب ہوا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے یا تو ان کا حوصلہ کمزور ہو گیا یا ان کے اندر لالچ پیدا ہو گیا۔ لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے نہ کبھی مال کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا۔ ارے مال کی آپ بات کر رہے، دبئی کی سرزمین پر عبد الرزاق نام کا ہیروں کا کاروباری حضور تاج الشریعہ کے در کا غلام لاکھوں پتی نہیں، اربوں پتی نہیں، کھربوں پتی تھا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جب زمین دبئی پر گئے، اپنے گھر پہ آنے کی دعوت دی۔ میرے مرشد نے یہ نہیں سوچا اگر میں اس کے گھر پہ چلا جاؤں گا جامعۃ الرضا کے اندر 10 کروڑ چندہ دے دے گا، اس کے گھر پہ چلا جاؤں گا مجھے 5 کروڑ نذرانہ دے گا۔ اللہ اکبر، جن کے قدموں کے اندر دنیا کی دولتیں ڈھیر ہوتی ہو وہ کبھی دنیا کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کرتے۔ میرے مرشد کا جملہ سنو، پیغام اس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تقریر سنتے اٹھ کر کے چلے جاتے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں بھی رہتے۔ یہ مطلب نہیں ہے جلسہ کرانے کا، جلسہ کرانے کا مطلب یہ ہے جس کی یاد منا رہے ہو نا اس کے نقش قدم پہ چل کے دکھانا ہوگا۔ میرے مرشد نے کیا جواب دیا؟ میرے مرشد نے کہا عبد الرزاق میں نے سنا ہے اس سال تیری کمپنی کے اندر بد مذہب نے تراویح سنایا ہے، میں تیرے گھر پہ دعوت کے لیے نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا حضور میری تو
بہت ساری کمپنیاں ہیں، مجھے کیا پتا چلے گا کون تراویح سنانے آ رہا ہے کون نہیں آ رہا؟ میرے مرشد نے کہا پھر میں تیری دعوت کے اندر آنا گوارا نہیں کرتا، کہ حضور میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی، آپ میرے گھر پہ تشریف لے چلے۔ میرے مرشد نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ میرے مرشد کریم نے فرمایا نہیں، اس سال تو میں تیرے گھر نہ آؤں گا، آئندہ رمضان آئے گا، تیری کمپنی میں کوئی سنی تراویح سنا کے جائے گا اور مجھے خبر ملے گی تو آئندہ سال میں تیرے گھر پہ آؤں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت یہ دیوبندی ہے، اس کو ابھی توبہ کرا دیجئے اور توبہ کرا کے نکاح پڑھا دیجئے۔ اگر کوئی چور اگر چوری سے توبہ کر لے تو اس کو ڈائریکٹ اپنے خزانے کی چابی آپ دے دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ بولے ابھی توبہ کی ہے، ابھی خزانے کی چابی دے دوں۔ اپنی دولت اتنی پیاری ہے اور ایمان کی دولت پیاری نہیں، ابھی توبہ کرائی اور ابھی اپنی لڑکی اس کے نکاح میں دے دی، اس کے ایمان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے یہاں پہ بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر سبیگ نام کا ایک بندہ تھا، اس سے متشابہات آیات کے بارے میں گمراہی کی باتیں ظاہر ہوئی نا، سرکار عمر فاروق نے بلا لیا۔ کاش آج حضرت عمر کے جانشین ہوتے نا تو حالات اتنے نہیں بگڑتے۔ آج صلح کلیت کتنی تیزی کے ساتھ لوگ چائے کی پیالی میں دین بیچ رہے ہیں، علماء کو ایسے پیسوں سے خریدنا چاہتے ہیں۔ جو علماء پیسوں سے بک جائے نا، صحیح معنوں کے اندر وہ عالم کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ عالم حق جو ہوتا ہے وہ پیسوں کی طرف نہیں دیکھتا، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی طرف دیکھا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلا کے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے سبیگ۔ حضرت عمر نے کہا میرا نام بھی اللہ کا بندہ عمر ہے۔ اس کے بعد میں لکڑیاں منگائی، اتنا مارا خون بہنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے معاف فرما دیں، اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو بند کروا دیا۔ جب زخم اچھے ہو گئے دوبارہ بلایا، پھر اتنا مارا کہ زخموں سے خون بہنے لگا، پھر اس کو بند کروا دیا۔ تیسری مرتبہ جب زخم ٹھیک ہو گئے پھر بلایا، پھر اتنا مارا کہ خون بہنے لگا، کہ حضور معاف کر دے، میرے دماغ میں جو شیطان تھا وہ نکل گیا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا یہ توبہ کر لیا ہے لیکن یاد رکھنا ابھی اس کی توبہ اس وقت تک جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اس وقت تک اس کی توبہ پہ عمل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ توبہ کے سچے ہونے کے آثار ظاہر نہ ہو جائیں۔ اعلان کر دو کوئی اس کے ساتھ میں نہیں بیٹھے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اعلان کر دیا 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سبیگ چلا جاتا تھا، پورا مجمع تتر بتر ہو جاتا تھا، کوئی اس کے ساتھ میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک زمانے کے بعد میں جب وہ تائب ہو کر کے سچی توبہ کا حامل بن گیا تب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اب یہ پوری طریقے سے تائب ہو چکا ہے، تب حضرت عمر نے کہا اب اس کے ساتھ میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں حضرت یہ کلمہ پڑھا دو نا مسلمان ہو جائے گا، اس کے بعد میں نکاح پڑھا دینا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں تو بندہ مسلمان ہو ہی جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان ہو رہا ہے، تمہیں کیا پتا ہے یہ صحیح معنوں کے اندر برے عقائد سے توبہ کر رہا ہے اور یا پھر یہ صرف نکاح کرنے کے لیے اور تمہاری بیٹی کو اپنے گھر لے جانے کے لیے ڈھونگ رچا رہا ہے۔ عزیزان مکرم، میرے مرشد کا یہ پیغام یاد رکھو۔ کیا فرمایا؟ اس سال میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، آئندہ سال تیری فیکٹری میں سنی آئے گا، وہ تراویح سنا کے جائے گا، مجھے پتا چلے گا، تب میں تیرے آ کر کے میں تیری دعوت قبول فرماؤں گا۔ یہ ہے پیغام حضور تاج الشریعہ۔ عزیزان مکرم، میں اگر حضور تاج الشریعہ کی زندگی بیان کروں گا تو مجھے لگتا ہے میری پوری تقریر ادھر چلی جائے گی، اور مجھے ابھی بہت کچھ دیا گیا ہے۔ پیغام حضور تاج الشریعہ میں آپ کو 2 جملوں میں بتاؤں کیا ہے۔ کون کون حضور تاج الشریعہ کے مرید؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو۔ کون کون قادری غلام ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ سب ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ قادری غلاموں کو معلوم ہونا چاہیے جب سلسلہ قادریہ کے بزرگ کسی کو مرید کرتے ہیں تو مرید کراتے وقت میں معلوم ہے کیا کہلاتا ہے؟ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، اور اس کے بعد میں کیا کہلاتے ہیں؟ بد مذہبوں سے دور رہوں گا۔ یہی کہلاتے ہیں نا، بد مذہبوں سے دور رہوں گا۔ اور آخر میں کیا کہا ہے حضور تاج الشریعہ نے؟ یہ جملہ کہلوایا تھا تو نے جو وعدہ کیا ہے نا، فقیر رضوی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کیا ہے، اور یہ جو تو نے وعدہ کیا فقیر سے وعدہ نہیں کہ خدا سے یہ وعدہ کیا ہے تو نے۔ اور اگر یہ یاد نہیں ہو نا تو حضور تاج الشریعہ نے جو شجرہ دیا تھا جا کے کھول کے پڑھ لینا، شجرے کے اندر یہ جملے آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے شجرے میں جملے ملیں گے۔ تو
آج جب ہم حضور تاج الشریعہ کے دیوانے بھی بنتے, ہم سلسلہ قادریہ کے اندر مرید ہونے کا دعویٰ بھی کرتے, آج اس پیغام پر ہمارا عمل نہیں ہے. نوجوانوں کا مجمع میرے سامنے موجود ہے, میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ میں گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج زیادہ تر جو بیماری پھیل رہی ہے نا, وہ کس کی وجہ سے پھیل رہی ہے؟ موبائل کی وجہ سے پھیل. کیا کبھی کوئی سنی کسی دیوبندی کے جلسے میں جاتا تھا؟ کبھی نہیں جاتا تھا. کبھی دیوبندی کو اپنے جلسے میں بلاتا تھا؟ کبھی نہیں بلاتا تھا. اپنے پروگرام کے اندر ان کو دعوت دیتا تھا؟ نہیں دیتا تھا. لیکن میں کہوں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں, آج ہمارے سنی نوجوان دیوبندیوں کے جلسے میں بھی جا رہے ہیں اور دیوبندیوں کو تقریر کرنے کے لیے اپنے جلسے میں بھی بلا رہے ہیں. اپنے گھر کے پروگرام کے اندر دیوبندی کو بلا کر کے تقریر کروا رہے ہیں. آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہو رہا ہے, آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں دیوبندی کے جلسے میں جانا اور یوٹیوب کھول کر کے دیوبندی کی تقریر سننا, اس میں فرق کیا ہے؟ دیوبندی کو اپنے جلسے میں بلانا یا اپنے گھر میں موبائل لگا کر کے دیوبندی کی تقریر چالو کر دینا, اس میں فرق کیا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ہم ان کے جلسے میں نہیں جاتے, لیکن ان کی تقریر لگا کر کے ہم موبائل کے اندر ان کی تقریر سنتے ہیں. آج گمراہیت کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اور ایک بات میں اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں, آج معلوم ہے گمراہیت جو بڑھ رہی ہے موبائل کی وجہ سے کیوں بڑھ رہی ہے؟ لوگ اپنی عقل کا استعمال بہت کر رہے ہیں, ہر چیز کے اندر لوجک تلاش کر رہے ہیں. میں نے دیکھا, مجھے بتایا گیا بہت سارے لوگ جو ہے وہ پلمبر مرزا, جو ٹوٹی لگاتا تھا, جس کا کام تھا ٹوٹی لگانا اور پائپ فٹنگ کرنا, وہ قرآن و حدیث لے کر کے بیٹھ گیا, اس کی باتیں سن کر کے گمراہ ہو رہے ہیں. اور معلوم ہے لوگوں کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ معاذ اللہ, وہ کہتا ہے جو اللہ کا ولی بغیر چشمے کے قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے, بغیر چشمے کے قرآن نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں ہدایت کیسے دیں گے؟ معاذ اللہ. یعنی ہر چیز کے اندر لوجک معاذ اللہ. یہاں تک اس نے اپنی تقریر کے اندر کہہ دیا کہ جو اللہ کا نیک بندہ بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ تمہاری مدد کیا کرے گا؟ اب لوگ لوجک کے پیچھے پڑے ہوئے کہتے ہیں ہاں اس کی بات تو بڑی لوجیکل ہے. ان باتوں کے اندر لوجک کتنی ہے؟ میں نے جمعہ کی تقریر کے اندر پوری تقریر اسی پر کی ہے, اسلام, لوجک اور سائنس کیا چیز ہے. وہ آج ہی یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی, آپ اس کو سن لینا, اس کا وقت نہیں ہے. اسلام پورا لوجیکل مذہب ہے, اسلام پورا سائنٹیفک مذہب ہے. یہ اور بات ہے جو غلط لوجک اور غلط سائنٹیفک کی بات کی جاتی ہے, اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے. ورنہ اگر عقل صحیح کے اعتبار سے سائنس کو دیکھا جائے, عقل صحیح کے اعتبار سے اگر لوجک کو دیکھا جائے, تو اسلام کی کوئی بات جو ہے وہ لوجیکل کے خلاف نہیں ہوگی اور سائنٹیفک کے خلاف نہیں ہوگی. اسلام پورا کا پورا عقل کے اندر سما جانے والا مذہب ہے. عزیزان مکرم, آج ہمارے لوگ اتنی تیزی کے ساتھ میں ان کے دام تزویر میں گرفتار ہو کر کے گمراہ ہو رہے ہیں. میں حضور تاج الشریعہ کی ذات کے حوالے سے وہ پیغام آپ کو یاد دلاؤں گا, بد مذہبوں سے دور رہنا ہے, نہ کبھی ان کی تقریر سننا ہے اور نہ کبھی اپنے گھر کے اندر ان کی تقریر لگانا ہے. ایک کلک کے اندر آپ کے ایمان کا سودا ہو جائے گا اور آپ کا ایمان ضائع ہو کر کے رہ جائے گا. عزیزان مکرم, اور اس کے بعد میں حضور تاج الشریعہ نے مرید کرتے وقت میں آپ سے یہ بھی وعدہ لیا تھا, فرضوں کو اور سنتوں کو پابندی کے ساتھ میں ادا کرتا رہوں گا, ہر طرح کے گناہوں سے پرہیز کروں گا. اور حضور تاج الشریعہ نے پھر اپنے شجرے میں یہ جملہ بھی فرمایا تھا, میرے مرید جب تو پیدا ہوا تھا تو سب کے سب ہنس رہے تھے, تو رو رہا تھا. ایسی زندگی گزار کے جب تو دنیا سے جائے تو سب کے سب تیری محبت کے اندر رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو. نشانے مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیا تبسم بلب اوز. اللہ والوں کی پہچان یہ ہے جب وہ دنیا سے جاتے ہیں ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. یہ نوجوان میری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں, حضور تاج الشریعہ کا عرس منا رہے ہیں, ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میرے مرشد نے مرید کرتے وقت میں جو جملے کہے تھے, میرے مرشد نے شجرہ دیکھ کر جو جملے لکھے تھے, آج ان جملوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے. میرا نوجوان آج جب تنہائی کے اندر جاتا ہے تو وہی گناہ کرتا ہے جن گناہوں سے میرے مرشد نے منع فرمایا تھا, میرے مرشد نے منع فرمایا تھا. آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا, جملہ تو تھوڑا اچھا نہیں ہے لیکن سچی بات میں بتاتا ہوں, آج موبائل ہمارا نوجوان جب تنہائی میں جا کے کھولتا تو ایسا لگتا ہے موبائل نہیں کھولا جیسے گٹر کا منہ کھول دیا گیا ہے. اتنی گندگی اس کے اندر بھر دی گئی ہے کہ جب موبائل کھولتا تو لگتا ہے جیسے گٹر کا منہ کھول دیا گیا ہے. اور اس کے بعد میں جو ماحول بپا ہوتا ہے, میرے پاس میں ایک نہیں دو نہیں درجنوں جوانوں کے فون آتے ہیں, گناہوں کا ماحول بپا ہے, میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے, میں کیا کروں. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, چاند کی ابتدائی راتیں تھی, میں سفر کے اندر جا رہا تھا, میرا گزر قبرستان کے
पास से हुआ, मैंने क्या देखा, एक कब्र खुली, कब्र में से एक नौजवान निकला, उसके हाथों के अंदर जंजीरें थी, पीछे से एक बंदा पकड़े हुए था, उसे खींच करके ले जा रहा था, खींच करके कब्र के अंदर लेकर के गया, और अंदर जाने के बाद में मुझे मारने की आवाजें आने लगी, और मार खा करके मुर्दा पूछ रहा था कि बताओ क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था? कोई जवाब दे रहा था पढ़ता था। वो कहता मैं रोजा नहीं रखता था। कहा तुम रोजा रखते थे। वो फिर पूछता है क्या मैं नेक काम नहीं करता था? कहा तुम नेक काम करते थे। तो कहने लगा फिर मुझ पर यह अजाब क्यों मुसल्लत किया गया है? तो मारने वाला कहता तू नमाज भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, लेकिन जब तन्हाई में जाता था तो गुनाह भी किया करता था। यह उन गुनाहों की सजा है। अजीजाने मुकर्रम, आज जो हमको अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है ना, ये रहने वाली नहीं है। बयान करते हैं मुबस्सिरीन के हर वक्त हर घड़ी कोई ना कोई मरता रहता है, दुनिया में हर सेकंड में कोई ना कोई मरता रहता है। और एक सर्वे के मुताबिक रोजाना 24 घंटे में दुनिया में 15 लाख लोग मरते हैं। पता नहीं हमारा भी नंबर कम आ जाए। मेरे मुर्शिद ने फरमाया था ना, ऐसी जिंदगी जियो दुनिया से जाओ तो तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट होना चाहिए। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते वक्त में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो लोग मौजूद हैं 100 साल के बाद में कोई नहीं रहेगा। मैं जुमला कह दूं तो ये जुमला बिल्कुल सही होगा। आज हम लोग जितने मौजूद हैं ना, 100 साल के बाद में यहाँ पे कोई नहीं होगा। तकरीर करने वाला कोई और होगा, जलसा कराने वाले 100 साल के बाद में कोई और होंगे, और तकरीर सुनने वाले कोई और होंगे। यहाँ पे इमामत करने वाले इमाम साहब कोई और होंगे, बांगी साहब कोई और होंगे, यहाँ के ट्रस्टियान कोई और होंगे। 100 साल के बाद पूरा नक्शा बदल जाएगा। मेरे आका ने फरमाया 100 साल के बाद में से कोई नहीं होगा। तो जब 100 साल के बाद कोई नहीं होगा, अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर के हम लोग जाएंगे? क्या मुंह लेकर के जाएंगे? कभी हमने इसके ऊपर गौर किया? मेरे मुर्शिद ने जो मुरीद करते वक्त में हमें पैगाम दिया था, क्या हमने उस पैगाम के ऊपर अमल किया? अजीजान मुकर्रम, बड़ी तेजी के साथ में लोग गुनाहों का माहौल बपा किए। हजरत सौबान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, एक बार कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के मैदान के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनके पास में तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। तिहामा पहाड़ कोई छोटा पहाड़ है? बहुत बड़ा पहाड़ है। इतनी नेकियां कौन जमा कर पाएगा? मेरे आका फरमाते क़यामत के मैदान में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनके पास में तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को धूप के जर्रात की तरह उड़ा देगा, यानी बेवक़अत कर देगा। हजरत सौबान ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप वजाहत फरमा दीजिए उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारी कौम के लोग होंगे, ये तुम्हारे हम कौम होंगे, तुम्हारे भाई होंगे। जैसे तुम रातों में नमाजें पढ़ते हो, ये भी रातों में नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन जब ये तन्हाई में जाते थे तो ये गुनाह करते थे। तो तन्हाई के गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में इनकी सारी नेकियों को बेवक़त कर देगा और अल्लाह तबारक व तआला उनका सख्त हिसाब लेगा। अजीज़ान मुकर्रम, मेरे नौजवानों, आज हमें पैगाम हुजूर ताजुश शरिया को समझने की जरूरत है। अभी मैं आया तो मुझे बताया गया आज जो इल्म दीन की तरफ रग़बत करते नौजवान लड़कियां बड़ी तेजी के साथ में बिगाड़ की तरफ बढ़ रही है। अब आप कहेंगे, बहुत सारे लोग ये ताना देते कि वो इल्म दीन पढ़ने के बाद में बच्चियां कैसे बिगड़ जाती हैं। मैं कहता हूं जब तुमने अपनी बच्ची के हाथ में मोबाइल दे दिया ना, उसके बाद में ना इल्म दीन उसको रोक पाएगा, ना उसे कोई तकरीर रोक पाएगी, ना कोई तबलीग रोक पाएगी। इसलिए कि शैतान का जो सबसे बड़ा आला था वो तुमने उसके हाथ में दे दिया। अपने मकान की दीवार को ऊंची कर देना और मकान के दरवाजे पे पर्दा लटका देना ये काफी नहीं होगा। अगर तुमने अपनी बच्ची को एंड्रॉइड मोबाइल देकर उसमें नेट का रिचार्ज करवा दिया, अब पर्दे चाक करके और दीवारें फलांग करके तुम्हारी बच्ची कब तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी इसका आप कभी अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। आज हमें इस मौके पर सोचने की जरूरत है। मेरे मुर्शिद करीम के पैगाम पर हमें पूरे तौर पर अमल करना होगा। आज मुझे बताया गया कि यहाँ पे इस कदर लोग दिन ब दिन जो है बेराह होते चले जा रहे हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी, हमारे यहाँ जो बिगाड़ की शुरुआत होती है वो आंखों के जरिए होती है, और आंखें ये मोबाइल के जरिए गंदी हो रही है। आपको मालूम है 3 तरह के नफ्स होते हैं, एक होता है नफ्से अम्मारा, दूसरा होता है नफ्से लव्वामा, और तीसरा होता है नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना ये तो अल्लाह के वलियों का और अल्लाह के नबियों का नफ्स होता है, वो तो हमारे पास है नहीं। और दूसरा होता है नफ्से लव्वामा। नफ्से लव्वामा वो नफ्स होता है कि बंदा जब गुनाह कर लेता है
یہ نفس بلاغت کرتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے نفس امارہ. اس نفس کا کام ہی ہوتا ہے بندے کو گناہوں کے اوپر آمادہ کرنا، لیکن بندہ جب بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو نفس لوامہ جو ہے وہ بھی امارہ بن جاتا ہے. اور جب انسان کا نفس لوامہ نفس امارہ بن جائے، اس کے بعد میں نہ کوئی تقریر اثر کرتی ہے، نہ کوئی وہاں پہ تاکید اثر کرتی ہے، اس کے بعد میں بندہ کبھی بچ نہیں پاتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کا نفس لوامہ نفس امارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور نفس امارہ بننے کے بعد میں پھر کہاں بندہ نیکی کر پائے گا. آج جو نیک کہلاتے وہ اتنی نیکی نہیں کر پاتے. آپ پرانے زمانے کو دیکھیں، پہلے کے زمانے میں بادشاہ بھی اتنے نیک ہوا کرتے تھے. جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جب انتقال ہوا نا، جنازے کی نماز پڑھانے کی باری آئی، تو کسی نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وصیت کی تھی میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو، کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، کبھی کس نے تہجد کی نماز ترک نہ کی ہو، میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائے گا. اتنا بڑا مجمع ہے، علماء ہے، مشائخ ہے، بہت سارے نیک لوگ ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. کافی دیر ہو گئی، جب کوئی بھی آگے نہ بڑھا تو سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھا، اپنی گردن جھکا کر کے کہا اگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ نصیحت وصیت نہ کی ہوتی تو آج میں اپنی نیکی کو ظاہر نہ کرتا. الحمدللہ میں نے بالغ ہونے کے بعد میں کبھی نہ تو سنت عصر کی ترک کی ہے، نہ کبھی میں نے کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ہے، اور نہ کبھی میں نے تکبیر اولا کو چھوڑا ہے، اور نہ کبھی میں نے تہجد کی نماز کو ترک کیا ہے. اور پھر مصلی پہ بڑھتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ پڑھاتے ہیں. اس زمانے کے بادشاہ اتنے نیک ہوا کرتے تھے، آج ہمارے اندر وہ نیکی کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے، نہیں پایا جاتا ہے. اس زمانے میں تو عالم یہ تھا، اور اس کی وجہ ہے جیسے جیسے حضور کے زمانے سے ہم دور ہو رہے ہیں نا، نیکی کا جذبہ ختم ہو رہا ہے. حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار بڑھاپے کے اندر رو پڑے. خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حکیم ترمذی عرض کرتے حضور میں جوانی کے اندر ایک عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی، لیکن میں نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا. آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے کے اندر مجھے خیال آتا ہے میں نے وہ گناہ کیوں نہیں کر لیا. تو میرے آقا نے فرمایا تھا حکیم ترمذی سے کہ یہ جو نحوست ہے یہ میرے زمانے سے دوری کی وجہ سے ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا جیسے جیسے حضور کے زمانے سے ہم دور ہوتے جائیں گے، گناہوں کا ماحول اور تیزی کے ساتھ میں بڑھتا چلا جائے گا. اگر آپ ان گناہوں کے ماحول سے نکلنا چاہتے ہیں تو پکے سچے رضوی بن جائیں، پکے سچے رضوی بن جائے. اور سچے رضوی بنیں گے تو حضور تاج الشریعہ کے پیغام پہ عمل کرنا پڑے گا. اور حضور تاج الشریعہ نے پیغام کیا دیا تھا؟ ہمارے مرشد کا معلوم بتاؤ کتنا تقوی اللہ نے عطا فرمایا تھا. مصر میں پڑھ رہے ہیں مولانا شمیم ازہری، وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال جو وہاں کا پروگرام ہوتا تھا حکومت کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا تھا، وہ آتا تھا اور تمام ازہر کے طلبہ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ نمائندہ سب سے ہاتھ ملاتا تھا. کہہ رہے جس سال میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ساتھ مصر کے اندر پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس سال حکومت کے اس پروگرام کے اندر نمائندہ بن کر کے ایک عورت آئی. اب وہ سب سے ہاتھ ملا رہی ہے، سب ہاتھ ملاتے چلے جا رہے. میں بھی کھڑا ہوں، حضور تاج الشریعہ بھی کھڑے ہیں. جب حضور تاج الشریعہ کے پاس وہ عورت آئی، آپ نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. مولانا شمیم نے آگے بڑھ کر کے ہاتھ ملایا. اس کے بعد میں جب روم میں پہنچے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بات چیت کرنا بند کر دیا. جب کئی دن ہو گئے بات نہیں کر رہے، مولانا شمیم ازہری کہتے ہیں میں حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گیا اور میں نے رو کر کے کہا حضور میں آپ کے در کا غلام ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جب حضور تاج الشریعہ بڑھاپے میں چلے گئے تھے، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب حضرت پڑھ رہے تھے، زمانہ طالب علمی کی بات کر رہا ہوں. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا میں جو تم سے ناراض ہوا ہوں نا، اپنی ذات کے لیے ناراض نہیں ہوا ہوں، تم نے غیر محرم عورت سے ہاتھ ملایا جو جائز نہیں ہے، شریعت کے خلاف تم نے کام کیا ہے، اس لیے میں تم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا. کہا حضور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا. جب انہوں نے توبہ کی تب حضور تاج الشریعہ نے ان کو معاف فرمایا ہے. ایسے مرشد کے ہم غلام ہیں جو حکومت کے نمائندہ سے بھی ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے. مفتی عابد حسین صاحب بیان کرتے ہیں ایک بار سفر کا موقع ہے حضور تاج الشریعہ کے ساتھ میں بھی سفر میں جا رہا ہوں. ٹرین کے اندر جب ہم لوگ بیٹھ گئے تبھی میں نے کیا دیکھا، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بغل والی جو سیٹ ہے اس کے اندر ایک عورت آ کر کے بیٹھ گئی. عورت کے کپڑے ادھورے تھے، نیم برہنہ تھی. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ دیکھے. آج لوگ کہتے ہیں ہماری نظریں آوارہ ہو رہی ہے، ہم نظروں کو آوارہ کرنے سے نہیں بچا پاتے.
نہیں بچا پاتے ہو نا، اس حدیث کو یاد کر لو. اگر یہ حدیث یاد کر لی نا آپ نے، بند کمرے میں بھی گناہ نہیں کر پائیں گے آپ. اگر کریں گے نا تو رونگٹے کھڑے ہوں گے، رونگٹے. امام غزالی نے الاحادیث القدسیہ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم کے بیٹے، جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو مت دیکھنا، اس لیے کہ تو جب قبر میں جائے گا اور کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھ ہی سے شروعات کریں گے. ہم کو قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ یہاں بنگلور کے اندر جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو اس قبر کو کھول کر دوبارہ کسی کو دفن کیا جاتا ہے کہ اس کو ایسے ہی ہمیشہ کے لیے پرماننٹ کر دیا جاتا ہے؟ ہمارے بمبئی کے اندر تو جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں، 2 یا 3 سال کے بعد اس قبر کو کھول دیا جاتا ہے اور 2-3 سال کے بعد اس کے اندر دوسرے مردے کو رکھا جاتا ہے. میں کتنے جنازے پڑھانے گیا، میں نے دیکھا جب قبر کو کھولا جاتا ہے اور دوسرے مردے کو رکھنے کے لیے جب قبر کو کھول کر کے دوسرے مردے کو رکھا جاتا ہے تو 2 سال پہلے جس مردے کو رکھا گیا تھا کچھ بھی نظر نہیں آتا. کچھ مردوں کے بارے میں نے دیکھا یہ گھٹنوں کی 2 ہڈیاں نظر آ جاتی ہیں اور کھوپڑی چھوٹی سی بچی ہوئی نظر آ جاتی ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا، سب قبر میں مٹی میں مل جاتا ہے. آج بند کمرے کے اندر گناہ کرتے اور یہ کہتے ہو کہ ہم گناہ سے نہیں بچ پاتے. آج لڑکیوں کو لائن مارتے اور کہتے ہو کہ یہ گناہ سے ہم نہیں بچ پاتے. کتنی لڑکیوں کے ساتھ میں آوارہ گشتی کرتے اور کہتے ہو کہ یہ گناہ سے ہم نہیں بچ پاتے. ذرا تصور کرو جب قبر میں جاؤ گے تو کیا بنے گا، کیا بنے گا. اللہ فرماتا ہے آدم کے بیٹے جن چیزوں کو میں نے حرام کیا مت دیکھنا، تو جب قبر میں جائے گا کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھ ہی سے شروعات کریں گے، آنکھ ہی سے شروعات کریں گے. اور حضرت ابو بکر قطانی کہتے ہیں میرے جب دوست کا انتقال ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ بتاؤ تیرے ساتھ میں کیا ہوا. کہتے اللہ کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی تو رب نے کہا بوڑھے تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا. کہا تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا. کہا تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا. آخر کے اندر رب نے گناہ کا ذکر کیا، مجھے شرم آ گئی، میں ہاں نہیں کہہ سکا اور مجھے اللہ نے 3 سال تک اپنی بارگاہ میں کھڑے رکھا. 3 سال کے بعد میں اللہ کو رحم آیا، اللہ نے میرے گناہ کو معاف فرما دیا. حضرت ابو بکر قطانی کہتے ہیں تو نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا 3 سال تک رب کی بارگاہ میں کھڑے رہا اور ہاں بھی نہیں کہہ سکا؟ کہ رب نے فرمایا بوڑھے تو نے ایک بار ایک خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا، جب رب نے یہ کہا تو میری زبان پہ ہاں نہ آیا، میں کانپ گیا اور اسی جرم کے اندر مجھے رب کی بارگاہ میں 3 سال تک کھڑے رہنا پڑا. اگر ایک بار کسی کو بری نظر سے دیکھ لو 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا پڑتا ہے. موبائل کھول کے ٹی وی دیکھ رہے ہو، مووی دیکھ رہے ہو، گندی تصویریں دیکھ رہے ہو، عورتوں کو دیکھ رہے ہو. رب نے قرآن پاک میں جو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے مسلمان مردوں نظروں کو جھکا لو، اے مسلمان عورتوں نظروں کو جھکا لو. تو کیا اللہ نے صرف بازار کے بارے میں فرمایا؟ یہ آیت کریمہ بازار کے بارے میں بھی ہے اور یہ آیت کریمہ بند کمرے کے بارے میں بھی ہے. بند کمرے میرے آقا نے جو فرمایا پہلی نظر معاف ہے، کسی پہ نظر پڑ جائے پہلی نظر معاف ہے، دوبارہ مت دیکھنا ورنہ تیرے لیے ہلاکت ہے. تو یہ کہ اللہ کے رسول نے بازار کے بارے میں فرمایا تھا، بازار میں بھی اگر پہلی نظر پڑ گئی تو معاف ہے، دوبارہ نہیں دیکھ سکتے. بند کمرے میں بھی موبائل کھولا، کوئی تصویر آ گئی اچانک نظر پڑ گئی، وہ معاف ہے، فوراً اس کے بعد میں اس کو ہٹا دو. اگر جان بوجھ کے دوبارہ دیکھو گے تو پھر معاف نہیں ہے، وہ پھر معاف نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ کا پیغام دیکھو. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، مفتی عابد حسین صاحب کہتے ہیں کہ ایک عورت آ کر کے بیٹھ گئی. اب آپ لوگ کہتے ہیں حضور کیا کریں، آفس میں کام کرتے ہیں، بار بار لڑکیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اسکول میں لڑکیاں ساتھ میں پڑھتی ہیں، دیکھنا پڑتا ہے. ارے وہاں پہ تو بچنے کا راستہ بھی، ٹرین میں بچ کے کہاں جائیں گے، سیٹ تو بدلی کر نہیں سکتے، کدھر جائیں گے وہاں سے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا اگر بندہ بچنا چاہے نا، اگر بندہ اللہ پہ بھروسہ کرے نا، اللہ بچا لیتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے. حضور تاج الشریعہ نے مفتی عابد حسین صاحب سے کہا ایک کپڑا نکالو اور میرے اور اس عورت کے درمیان میں وہ کپڑا لٹکا دو تاکہ میری نظر اس عورت کے اوپر نہ پڑے. مفتی عابد حسین صاحب نے ایک کپڑا نکالا حضور تاج الشریعہ اور اس عورت کی سیٹ کے درمیان میں جب پردہ کیا، اللہ مدد کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی، اللہ مدد کرتا ہے. عورت نے جب دیکھا اس اللہ کے بندے کو اتنی حیا ہے، اتنی شرم ہے، عورت کو بھی شرم آ گئی، اسے بھی شرم آ گئی. اس نے ٹی سی سے کہا میری سیٹ بدلی کر دو، میں کہیں اور جا کر کے بیٹھنا چاہتی ہوں. جب بندہ بچنا چاہے نا، اللہ بچنے کی رائے ٹرین میں بھی پیدا فرما دیتا ہے، ٹرین میں بھی پیدا فرما دیتا ہے. آج ہمارے نوجوان ایسے گناہوں کے اندر ملوث ہوتے چلے جا رہے اور اس کے بعد میں کہتے بات تو کڑوی ہے لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں سے بھی میرے پاس فون آئے ہیں کہ حضرت کوئی راستہ بتائے گناہوں سے بچ جائیں.
بند کمرے کے اندر معلوم ہے کیا کیا گناہ نہیں ہو رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ناکحُ الید ملعون، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے. اپنے ہاتھ سے جو بدکاری کرے گا اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. عزیزان مکرم قیامت کے دن اس کا کتنا سخت وبال ہے اس پر میرے مکمل تقریر کر کے بتایا ہے. میں لیکن یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اگر یہاں پہ بڑے لوگ موجود ہیں میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا اپنے بچوں کی جوانی کو بچاؤ، کیونکہ جوانی ایک طوفان ہے، اور طوفان جب آتا ہے نا، سیلاب جب آتا ہے نا، اس کو راستہ دینا پڑتا ہے. اگر آپ راستہ نہیں دیں گے نا تو راستہ خود بنا لے گا، وہ راستہ خود بنا لے گا. سیلاب کو راستہ دے دو گے سیلاب نکل جائے گا، اور اگر تم نے راستہ نہیں دیا نا وہ سیلاب راستہ خود بنائے گا تو پوری آبادی کو بہا کر کے لے جائے گا. تمہارا بچہ بڑا ہو گیا ہے، سیلاب کو راستہ دو، راستہ دو، اس کا صحیح جگہ جلدی سے نکاح کر دو. میرے پاس لوگ فون کر کے کہتے میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، میرا باپ میرا نکاح نہیں کر رہا ہے. میں 28 سال کا ہو گیا ہوں، میرا باپ میرا نکاح نہیں کر رہا ہے. کہتے ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے. تمہارا بچہ تو 50 سال کا ہوگا تب بھی تمہاری نظر میں بچہ رہے گا. لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے انٹرنیٹ کے راستے سے یہ طوفان کیسی راہیں نکال کر کے پوری آبادی کو تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے. حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں، میرے مرشد کا عالم کیا تھا. فورین کے اندر حضور تاج الشریعہ پروگرام میں گئے ہیں، ایئرپورٹ پر اترے ہیں، ویل چیئر کو لے کر کے حضور تاج الشریعہ کو سوار کر کے لے کر کے جا رہے ہیں. وکیل محمد سراج جو کلا کوٹ کے وکیل ہیں وہ کہتے میں بھی ساتھ میں تھا. تو انگریز عورتیں آئی، بالکل گوری چٹی عورتیں تھی. حضور تاج الشریعہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی. پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ میں نے ابھی بتایا تھا نا، گورا ہونا الگ ہے، گوری چمڑی الگ ہے، اور روحانیت الگ ہے. حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھ کر کے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین ہے، یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے چہرہ دیکھ کر کے اپنی زبان میں کہا یہ تو بھگوان کے اوتار معلوم ہوتے ہیں. اپنی زبان میں انہوں نے کہا. اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کا بدن چھو کر کے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کانوں کے اندر کہا گیا حضور یہ دو لیڈیز ہے آپ کے بدن پہ ہاتھ لگا کر کے برکت حاصل کرنا چاہتی ہے. میرے مرشد نے اجازت نہیں دی. میرے مرشد آج ہم اس تاج الشریعہ کے ہم مرید ہیں، آج ہم لڑکیوں کے پیچھے جائیں گے. میرے مرشد نے تو اس بڑھاپے کے عالم کے اندر بھی ان عورتوں کو اجازت نہ دی. ان عورتوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ایک بار ہاتھ لگانے دیا جائے. حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جب اصرار کو پیش کیا گیا، میرے مرشد نے کہا میرا جو رومال ہے جس کو میں نے پکڑا ہے اس کا کنارہ ان کو پکڑا دیا جائے. وہ کنارہ پکڑ کر کے خوش ہو گئی اور چلی گئی. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تو اللہ اس کے چہرے کے اندر بھی اتنی برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار مرید کر رہے. ایک عورت نے کہا میں کپڑا پکڑ کے مرید ہوں گی لیکن حضور تاج الشریعہ کا چہرہ بھی دیکھوں گی تاکہ بند جگہ میں بیٹھ جاؤں تو اپنے مرشد کا تصور کر سکوں. حضور تاج الشریعہ سے کہا گیا حضور آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے. میرے مرشد نے کہا نہیں، غیر محرم کا چہرہ دیکھنا ہے. آج پیر ایسے پیر ہوتے اپنی مریدنی عورتوں سے پاؤں دبوا رہے ہیں. وہ کیسا پیر ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے جو شریعت پہ عمل نہ کرے. میرے مرشد نے منع فرما دیا. ایک بار حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ مرید کرنے کے لیے حال میں تشریف لائے. پتہ چلا کہ کچھ عورتیں بے پردہ ہیں. میرے مرشد جلال میں آ گئے اور واپس اٹھ کر کے چلے گئے. کب پردہ کرواؤ تب میں آ کر کے ان کو مرید کروں گا. عزیزان مکرم، آج حضور تاج الشریعہ کی زندگی ہم ان کو سن رہے ہیں. کیا یہی مطلب ہے ہم آئے تقریر سنیں اور سن کر کے چلے جائیں ہمارے مرشد میں یہ کمال تھا وہ کمال تھا؟ صرف تقریر سننا کافی نہیں ہے. دیکھو میرا مرشد تقویٰ کی کس بلندی کے اوپر فائز تھا، کس بلندی پر فائز تھا. آج حضور تاج الشریعہ کا نام لے ہماری مسجدیں خالی نظر آئیں. کیا مطلب ہوا پھر مرید ہونے کا، اور کیا مطلب ہوا ان کے نام کا عرس منانے کا؟ اگر پورا فیض پانا ہے تو پورا فیض تو اسی وقت ملے گا جب ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. کیا حضور تاج الشریعہ نے کبھی نماز ترک کی ہے؟ کیا کبھی نماز ترک کی ہے؟ ارے یہ اعلیٰ حضرت کا خاندان تو ایسا خاندان ہے ایک نماز کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے. میں نے بتایا تھا نا اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، ایک نماز کے لیے اعلیٰ حضرت نے لاکھوں روپے خرچ کیے. اب مجھے اندازہ نہیں لاکھوں بنتے کہ ہزاروں بنتے. اس زمانے کے 235 روپے 12 آنے خرچ کیے. آج کے زمانے کے وہ ہزاروں یا لاکھوں بن جائیں گے. وہ جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو بتایا گیا کہ ظہر کی نماز چھوٹ جائے گی، لیکن اگر پورا ڈبہ اگر ریزرو کر لیا جائے تو آگرہ کے اندر یہ ڈبہ کاٹ کے بمبئی والی ٹرین سے جوڑ دیا جائے گا. نماز پڑھنے میں آسانی رہے گی، لیکن ٹکٹ ملے گا 235 روپے 12 آنے کا، ہزار روپے کا. میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا پیسہ جائے تو جائے، نماز نہیں چھوٹنا چاہیے. پورا ڈبہ ریزرو کر لیا. لوگوں نے کہا حضور اتنا بڑا خرچہ کر رہے کہ نماز کے لیے تمہیں
خرچ کروں گا، نماز کے لیے خرچ کروں گا۔ جب آگرہ پہنچے، آگرہ کے اندر ڈبہ کاٹ کے بمبئی والی گاڑی سے جوڑ دیا گیا اور اعلیٰ حضرت نے جماعت کے ساتھ میں ظہر کی نماز پڑھی اور پھر وہیں سے تال لکھ کر کے اطلاع دی۔ الحمدللہ آگرہ کے اندر جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کر لی، پورا پیسہ وصول ہو گیا، آگے فری میں سفر کر رہا ہوں میں، بس پیسہ وصول ہو گیا، نماز مل گئی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت سرکار کے گھرانے کا یہ معمول ہے، اور میرے مرشد کا بھی یہی طریقہ تھا۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ میں پروگرام میں جا رہے ہیں، بہار کا پروگرام ہے، لیکن جب دیکھا کہ راستے کے اندر ایک مقام پر سورج ڈوبنے والا ہے اور مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی، حضور تاج الشریعہ نے سامان اندر چھوڑا، ٹرین میں نکل کے اسٹیشن پہ آ گئے، نماز پڑھنے لگ گئے، ٹرین چلی گئی۔ ادھر مریدین لینے کے لیے آئے اسٹیشن کے اوپر، جب سیٹ پہ پہنچے تو حضور تاج الشریعہ نہیں ہے، سامان ہے وہاں پر۔ اب جب پتا چلا کہ حضور تاج الشریعہ نے ٹرین چھوڑی اور بسیں بدلتے بدلتے، گاڑی بدلتے بدلتے رات میں پروگرام کے اندر پہنچے، ایک ایک نماز کے لیے۔ اور وہ بات تو میں نے کتنی بات بتائی، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال سے 1 سال پہلے کی بات ہے، دلی ہاسپٹل کے اندر جب میرے مرشد کو ایڈمٹ کیا گیا، فجر کا وقت ہے، جو خادم حضور تاج الشریعہ کے ساتھ میں تھے اس خادم نے خود مجھ کو بتایا، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کیا گیا تو ایڈمٹ کرنے کے بعد میں حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ ابھی نماز کا وقت ہوا؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بات کو سن کر کے لوگوں نے توقف کیا، اس لیے کہ آئی سی یو کے اندر جو تام جام ہوتا ہے، کئی طرح کی مشینیں لگی ہیں، حضرت کو بتائیں گے، حضرت کو تکلیف ہوگی۔ حضور تاج الشریعہ نے پھر پوچھا، ابھی کوئی جواب نہیں ملا۔ جب تیسری بار جواب نہ ملا، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنے بھی تام جام لگے تھے آئی سی یو میں، سارے تام جام کو ہٹایا اور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا مجھے وضو کرواؤ، میں نماز ادا کروں گا۔ سارے مریدین کانپ گئے، جلدی سے آپ کے لیے وضو کا انتظام کیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے وضو بنایا، نماز ادا کی۔ جب نماز ادا کرنے لگے، آپ کے بیڈ کے سامنے، بیڈ پر امریکہ کا ایک مریض لیٹا ہوا تھا جس کے گردے فیل ہو چکے تھے، ڈاکٹروں نے کہا تھا سیوا کرو، بچے گا نہیں، خدمت کرو۔ حضور تاج الشریعہ جب نماز پڑھنے لگے تو اس بیڈ پر جو بندہ لیٹا ہوا تھا اپنی ماں سے کہنے لگا، اس بابا کو اپنے اللہ سے کتنا پیار ہے، ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، میرا سر تھوڑا اوپر کر دو تاکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے میں سکون حاصل کروں۔ اب حضور تاج الشریعہ ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے، مغرب پڑھ رہے، عشاء پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو ہر نماز میں دیکھ رہا ہے۔ اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں زندگی کی امید تو نہیں تھی، اس بابا کا خدا سے پیار دیکھ کر کے مجھے بھی زندہ رہنے کی ایک جو ہے وہ چاہت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ نماز پڑھتے پڑھتے ڈسچارج ہو کے چلے گئے، وہ مریض تھا، آج بھی دلی کا ہاسپٹل کا عملہ موجود ہے، جا کر کے معلوم کر سکتے، ڈاکٹروں نے کہا تھا بچے گا نہیں۔ حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھتے دیکھتے ٹھیک ہو گیا اور شفا یاب ہو کر کے اپنے ملک کی طرف چلا گیا۔ وہ بندہ جب شریعت پہ عمل کرتا ہے نا، اللہ اس کے چہرے میں بھی وہ برکت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان مکرم، آج حضور تاج الشریعہ کا عرس ہم ایسے منا کے نکل جائیں تو کیا مطلب ہے؟ اگر آپ حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتے تو نمازوں کی پابندی، کون کون پانچوں وقت کی نماز پڑھے گا؟ کون کون پڑھے گا؟ سب پابندی سے پڑھیں گے نا؟ اچھا میں تو چلا جاؤں گا، مجھے کیا پتا چلے گا؟ مجھے ایک کام کرنا پڑے گا، یہاں جو امام صاحب ہے ان کا فون نمبر لے کے معلوم کرنا پڑے گا کہ ظہر میں جتنی صفیں ہوتی ہے فجر میں اتنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ظہر میں 10 صف ہوتی ہے اور فجر میں 2 ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوا نمازی نہیں بنا ہے بندہ۔ بھئی فجر کی نماز بھی تو فرض ہے نا، جتنے ظہر میں ہو رہے اتنے فجر میں بھی تو ہونے چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا یہی پیغام ہے، ہر فرض کو ان کے وقتوں کے اوپر ادا کرتا رہوں گا۔ عزیزان مکرم، آج جیسا فتنوں کا ماحول ہے، جتنی تیزی کے ساتھ میں ہمارے ایمان اور عقیدے پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے جو ہمارے کالج کا جو طبقہ ہے اسے جس طرح گمراہیت کا شکار کیا جا رہا ہے، ایسے ماحول کے اندر ہم نے اپنا ایمان اور عقیدہ ضرور بچانا ہے۔ صلح کلیت بڑی تیزی کے ساتھ میں عام ہو رہی ہے، معلوم ہے لوگ ہم سے آ کر کے کیا کہہ رہے؟ لوگ آ کر کے کہہ رہے حضرت حالات خراب ہیں، ان حالات کے اندر اب بد مذہبوں کا رد کرنے کے بجائے ہمیں جو ہے وہ شریعت مطالعہ پہ خود عمل کر لے، اتنا ہی کافی ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں، میرے مرشد نے کبھی حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ جیسے بھی حالات رہے شریعت کو ڈٹ کر کے بیان فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، میں کہتا ہوں پوری تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھ لو، حالات کبھی اچھے تھے کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا،
हालात अच्छे थे, एक तरफ मुर्तदीन का फितना था, दूसरी तरफ झूठे मुद्दईयान नबूवत का फितना था, तीसरी तरफ यहूद और नसारा की फौजें थी। उस वक्त भी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था, ऊंट की एक रस्सी जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में ला करके देते हैं, अगर वो भी लाने के देने से इनकार करेंगे तो मैं उनसे भी जिहाद करूंगा। मेरे मुर्शिद ने भी यही रवैया पेश फरमाया कि हालात से कभी हमें समझौता नहीं करना है। आज अगर हम हालात से समझौता कर ले, अच्छा एक बात मैं और बता देता हूं, बहुत सारे लोग कहते ऐसे हालात हो गए, ऐसे हालात तो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। मैं ये पैगाम देके जा रहा हूं, आज 2026 और आज से ठीक 450 साल पहले अकबर के दौर को आप पढ़ के देख लो, मैचिंग करके देख लो, जैसे हालात आज हैं सेम वैसे ही हालात अकबर के दौर में थे। पूरी तारीख पढ़ करके देख लो। आज अगर मस्जिदों को बंद किया जा रहा है, अकबर के दौर में मस्जिदों को बंद किया जा रहा था। आज अगर मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, अकबर के दौर में भी मदरसों पे ताले लगाए जा रहे थे। आज अगर जानवर की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जा रही है, अकबर के दौर में भी गाय की कुर्बानी करने वालों को हाथ काटने की सजा देने का ऐलान किया गया था। आज अगर दाढ़ी मुंडाने की बातें हो रही है, सरकारी ऑफिसों के अंदर अकबर के दरबार के उलमा की दाढ़ियां मुंडा दी गई थी। आज अगर शराब आम की जा रही है, अकबर के दरबार के बगल में शराब खाना खोला गया था। आज अगर जुआ आम हो रहा है तो अकबर के दरबार के बिल्कुल करीब के अंदर जुआ खाने और जुआ के अड्डे खोले गए थे। आप सारे हालात को अपनी निगाहों के सामने रखे। आज अगर उलमा को सजाएं दी जा रही है, अकबर के दौर के अंदर उलमा को या तो मुल्क से निकाल दिया गया, या फिर जेल में डाल दिया गया, और या फिर उन्हें फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। जो हालात आज है, 550 साल पहले अकबर के दौर में भी वही हालात थे। शेख मुजद्दिद अल्फसानी ने उस जमाने के अंदर हालात से समझौता नहीं किया, बल्कि उस जमाने के अंदर कहा था जैसे तुम कुत्तों से बचते हो ऐसे बदमजहबों से दूर रहना, बदमजहबों से दूर रहना। किसी ने आकर के ये नहीं कहा हुजूर इतने हालात खराब है, इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर मिट रहा है, आप बदमजहबों का रद्द कर रहे हैं, बदमजहबों का रद्द कर रहे हैं। उस जमाने के अंदर हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी ने बता दिया था, चाहे हालात कैसे भी हो जाए, बदमजहबों का डट करके रद्द किया जाएगा। और यहाँ पे लोग आकर के हमसे क्या कहते हैं, हजरत सब कुछ तो कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, खाली मौलाई तो हो गए, लिहाजा हमें उनके खिलाफ सख्ती करने की क्या जरूरत है। मैं रिवायत पेश कर रहा हूं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का नाम सुना है आप लोगों ने? कचौजा शरीफ में मजार है ना। जब विसाल का आखिरी वक्त आया, मुहर्रम का महीना आया, मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कुरान खानी हुई। उसके बाद में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कहा मेरी कब्र तैयार की जाए, और इतनी बड़ी मेरी कब्र तैयार करो कि मैं अपनी कब्र के अंदर बैठ करके नमाज अदा कर सकूं, खड़े होकर के नमाज अदा कर सकूं। अब जब कब्र तैयार हो गई, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कब्र के अंदर उतरे हैं, कागज भी हाथ में ले लिए, कलम भी हाथ में ले लिया। ये बात जो मैं बयान कर रहा हूं रिसाला कब्रिया किताब का नाम है, हजरत मखदूम अशरफ समनानी की लिखी हुई किताब है, आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, जब बंदे का आखिरी वक्त आता है तो वो छोटा मोटा काम नहीं करता है, बड़ा काम करता है, अहम काम करता है, जरूरी काम करता है। हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने सारी जिंदगी के अंदर लोगों को करामतें दिखाई, ईमान की दौलत अता फरमाई, उन्हें नमाजी बनाया, उन्हें इबादत गुजार बनाया। अब आखिरी वक्त के अंदर अपनी कब्र के अंदर उतर रहे हैं, तो कोई बड़ा काम करने के लिए उतर रहे हैं, कब्र के अंदर चले गए, कागज हाथ में लिया, कलम लिया, और उसके बाद में एक रिसाला लिखा, बहुत सारी बातें लिखी। आखिर के अंदर ये लिखा कि हम सहाबा के दरमियान फजीलत के कायल है, उनके अंदर अफजलियत के एतबार से दर्जे हैं। सहाबा में सबसे बड़ा दर्जा, सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उनके बाद में हजरत उमर फारूक है, उनके बाद में हजरत उस्मान गनी है, उनके बाद में हजरत मौला अली है। सहाबा के दरमियान अफजलियत के एतबार से ये दर्जे हैं। और उसके बाद में मखदूम अशरफ समनानी आगे लिखते हैं, हम इसी अकीदे पर थे और इसी अकीदे पर हैं और इसी अकीदे पर रहेंगे। जो इस अकीदे के खिलाफ हो वो गुमराह है, वो जिंदीक है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये रिसाला अपनी कब्र में बैठ करके लिखा और मुहर्रम के महीने में आपका विसाल हो गया। बात समझ में नहीं आती कि हुजूर सारी जिंदगी आप दीन का काम करते रहे, जाते जाते आप ऐसी बातें लिख रहे, वजह क्या है? मखदूम अशरफ समनानी के रोज
روزے سے جواب آتا ہے۔ آپ نے فرما دیا آنے والے زمانے کے اندر میری نظریں دیکھ رہی ہے اپنے آپ کو سادات کہنے والے اور میری طرف اپنی نسبت کرنے والے سب کچھ تو کریں گے، لیکن افضلیت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق کے افضل ہونے کا انکار کرنے والے جھوٹے مولائیوں کے ساتھ میں مل بیٹھیں گے، ان کے ساتھ میں تعلقات قائم کریں گے۔ تو میں نے دیکھ کر کے یہ باتیں لکھ دی ہے کہ جو میرا ہوگا وہ کبھی بھی جھوٹے مولائیوں کا ساتھ نہیں دے گا، اور جو میرے در سے پھر جائے گا وہ بد مذہبوں اور جھوٹے مولائیوں کے ساتھ میں جائے گا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے آخری وقت دنیا سے جاتے جاتے یہ پیغام دے دیا ہے۔ عزیزان مکرم، آج اگر اس پیغام پہ عمل کیا جائے نا، آج خاص طور سے کرناٹک کی سرزمین پر سید کا نام لے کر، سادات کا نام لے کر، بزرگان دین کا نام لے کر، حضرت مولا علی کا نام لے کر گمراہیت کو پھیلایا جا رہا ہے، گمراہیت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ عزیزان مکرم، اس گمراہانہ ماحول کے اندر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ نہیں ہے، بہت بڑا فتنہ ہے یہ نام۔ اچھا ایک بات بہت سارے لوگ معلوم ہے کیا کہتے ہیں، اگر یہ عید غدیر منا رہے ہیں، اگر یہ لوگ جشن مولود کعبہ منا رہے ہیں تو تکلیف والی بات کیا ہے؟ میں بہت اہم بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جشن مولود کعبہ اور عید غدیر کوئی منا رہا ہے، ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کہتے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ عید غدیر میں کیا کرتے؟ حضرت علی کی شان بیان کرتے۔ جشن مولود کعبہ میں کیا کرتے؟ حضرت علی کی شان بیان کرتے۔ توجہ ہے، بڑی اہم بات ہے، میں توجہ چاہوں گا۔ معلوم ہے جشن مولود کعبہ میں کیا کرتے؟ وہ کہتے حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، تو اس دن حضرت مولا علی کے کعبہ میں پیدا ہونے کا جشن منا رہے۔ تو کہ بات تو بڑی اچھی ہے، اس کے اندر کون سی خرابی ہے؟ خرابی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خرابی یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے تو آج ان کے کعبہ میں پیدا ہونے کا دن ہے، لہذا جشن مولود کعبہ منایا جائے۔ اور پھر آگے یہ بھی کہتے جو کعبہ میں پیدا ہوتا ہے وہ اس سے افضل ہوا کرتا ہے جو کعبے میں پیدا نہیں ہوا، لہذا حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، کوئی اور صحابی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، لہذا تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح عید غدیر میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس دن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا۔ یہ حضرت ابوبکر سے نہیں فرمایا، حضرت عمر سے نہیں فرمایا، حضرت عثمان سے نہیں فرمایا، تو جس کے بارے میں میرے آقا نے فرما دیا میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بعد میں پہلا خلیفہ میرے بعد میں پہلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بتانے جا رہا ہوں میں۔ حضرت مولا علی میرے بعد میں پہلے خلیفہ ہوں گے، کعبہ میں پیدا ہوئے تو مولا علی سب سے افضل ہوئے۔ تو سب سے افضل جو ہو اور سب سے پہلا جو خلیفہ ہو، اگر کوئی اس کو افضل نہ مانے، اس کو پہلا خلیفہ نہ منائے، وہ ظالم ہوتا ہے معاذ اللہ۔ ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا، حضرت صدیق اکبر معاذ اللہ ظالم ہو گئے۔ حضرت عمر نے نہیں بنایا، وہ بھی ظالم۔ حضرت عثمان نے نہیں بنایا، معاذ اللہ، وہ بھی ظالم۔ صحابہ نے ان کی بات پر اتفاق کر لیا اور ان کو پہلا خلیفہ حضرت علی کو نہیں بنایا، معاذ اللہ، وہ بھی ظالم۔ اور جو ظالم ہوتا ہے اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو قرآن کی جو آیتیں ان صحابہ نے بتائی ہیں، قرآن کی ان آیتوں پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جو حدیثیں ان صحابہ نے بتائی ہیں ان حدیثوں پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک جملہ بولا جشن مولود کعبہ، ایک جملہ بولا عید غدیر، اور پورے اسلام کا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ہمارا نوجوان کہتا ہے چھوٹی سی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ایک جملے کے اندر پورے اسلام کا انہوں نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت علی کو پہلا خلیفہ کہہ کر، حضرت علی کو سب سے افضل کہہ کر، پہلے تمام صحابہ کو ظالم کا اور ظالم۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے وہ کہتے ہیں جو قرآن ہے نا یہ قرآن صحیح نہیں ہے، اصل جو قرآن تھا اس کے اندر 17,000 آیتیں تھی، اور وہ کہتے ہیں جو حدیثیں ہیں نا یہ حدیثیں بھی صحیح نہیں ہے، صرف 4-5 صحابہ نے جو حدیثیں بیان کی ہے وہی حدیثیں صحیح ہے۔ اس طرح سے انہوں نے قرآن سے اعتبار اٹھایا، حدیث سے اعتبار اٹھایا، شریعت سے اعتبار اٹھایا، دین کے احکام سے اعتبار اٹھایا۔ اب اس کے بعد میں ہمارا بھولا بھالا سنی نوجوان آ کر کے کہتا حضور وہ تو حضرت علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کا اتنا رد کیوں کریں؟ میں کہتا ہوں نادان، وہ حضرت علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ان کو فضیلت بیان کرنا ہے نا، ہم سے زیادہ فضیلت وہ بیان نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے کا حق اگر کسی کو ہے تو سنیوں کو وہ حق ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والوں کو وہ حق ہے۔ ہم بیان کرتے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی اتنی فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے فضیلت کی جتنی حدیثیں حضرت مولا علی کے بارے میں آئی ہے اتنی حدیثیں کسی صحابی کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ آپ کہیں گے پھر حضرت علی افضل ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں سنو،
حضرت علی کی فضیلت میں حدیث آئی ہے، اور فضیلت یہ باب فضائل میں سے ہے، حضرت ابو بکر افضل ہے یہ باب عقائد میں سے ہے، اور باب عقائد کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے، اور فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث بھی کافی ہوا کرتی ہے۔ فضیلت مولا علی کی ہے، لیکن افضلیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اگر کوئی اس سے ہٹے گا تو گمراہ ہو کر کے رہ جائے گا۔ عزیزان مکرم، آج کے فتنوں کے ماحول میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور یہی حضور تاج الشریعہ کا پیغام ہے۔ دین پہ سختی کے ساتھ عمل کریں۔ مجھے اصل میں جو عنوانات دیے گئے تھے سب تھوڑی تھوڑی باتیں نکل کے میرے سامنے آ رہی ہیں۔ میں عادی جو ہوں ایک عنوان پہ بولنے کی میری عادت ہے، اور مجھے جو باتیں بتائی گئی، اتنی باتیں بتائی گئی ہیں، اگر سب پر دو جملہ بھی میں بولوں تو مجھے لگتا ہے پوری رات میری گزر جائے گی۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا، آنا ہوا تو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ جیسا پیر ہمیں عطا فرمایا۔ اس دور کے اندر اگر ہدایت پہ رہنا ہے، حضور تاج الشریعہ کے دامن سے بالکل لگ کر کے رہے۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہے الحمدللہ آج وہ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو ان کے دامن سے ہٹ جاتا ہے وہ گمراہیت کے دلدل میں گرفتار ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ ہم نے اچھوں کو دیکھا ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا اس کے بعد میں اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔